بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 536 ہجری کو ایران کے ایک شہر سجستان یا سیستان میں پیدا ہوئے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام معین الدین حسن اور والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز اور روشن حقیقت ہے کہ دین مبین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی جد و جہد اور کردار مثالی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت سے ہر دور میں کام کرتا رہا ہے۔ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے سلطان الہند سید الطائفہ حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے۔ خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبد العزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کیا اور کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ کو اسلام و ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے، ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر تک نہایت ناز و نام اور لاڈ پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہنور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کو ایک جہان تسلیم کر رہا ہے۔ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اسی بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا اور خود دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیضیاب کر دیا۔ روٹی کا حلق منہ میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انور الہی کی روشنی پھوٹ پڑی، جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے، دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اپنے ساز و سامان کو بیچ کر ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ تحصیل علم کے لیے سمرقند اور بخارا جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے وہاں کا سفر اختیار کیا
پہلے قرآن حکیم فرقان حمید حفظ کیا اور پھر علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اس زمانے کے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا، سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور نشاپور کے قریب قصبہ ہارون میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ 20 سال آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے اور سفر و حضر میں ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 20 سال بعد حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کی مقبولیت اور آپ کے حق میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور بشارات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قصب روحانی کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا اور متعدد بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں بے نور دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ بعض روایات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا بھی ذکر موجود ہے۔ کچھ عرصہ آپ ہرات میں رہے اور شیخ الاسلام شیخ عبداللہ انصاری کی خانقاہ میں قیام فرمایا، پھر غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے اور سردار اولیاء شیخ ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چند روز معتکف رہے اور روحانی فیض حاصل کیا۔ اسلامی علوم و تعلیمات کو پھیلانے کے لیے لاہور سے براستہ ملتان دہلی اور دہلی سے اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ غالباً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھتے اعتماد کی وجہ سے اس نے اور دربار کے بعض دوسرے لوگوں نے حضرت خواجہ کو پریشان کرنا چاہا، لیکن حضرت خواجہ کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اجمیر میں بعض جوگیوں سے بھی حضرت خواجہ کا مقابلہ ہوا، لیکن فضل الہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی غالب رہے۔ اس زمانے کے ایک مشہور جوگی جےپال کا ذکر تذکرہ نگاروں نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ جےپال سے بڑے بڑے مارکے ہوئے اور آخر کار اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ خدا کی طاقت ہے جو حضرت خواجہ کے ساتھ شامل ہے، اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ سب پر غالب آ جاتے ہیں۔ جےپال جوگی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے خاص و عام کے ساتھ ساتھ راجہ پتھورا کے ملازمین بھی مشرف با اسلام ہونے لگے، حتیٰ کہ پرتھوی راج کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے فیضان کے اس اثر کو روکنے کے لیے راجہ نے حضرت کو اجمیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر خواجہ صاحب نے اس دھمکی کے جواب میں صرف یہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے پتھورا کے خلاف 2 حملے کیے اور آخری حملے میں پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا، اور اس کے بعد اسلامی سلطنت کے قیام و استحکام اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، کفر و فساد کی جڑ کٹ گئی اور ہندوستان کی روحانی تسخیر اور اخلاقی و ایمانی فتح خواجہ بزرگ شیخ الاسلام نائب رسول اللہ فی الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے امام الطریقت تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم و معرفت کا آغاز ہوا۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس پر نظر ڈالتے وہ صاحب معرفت ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زاہدانہ اور ایمان و یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور بلا تفریق مذہب و ملت انسان سے محبت، انسانیت کا احترام اور جرأت ایمانی دیکھ کر مخالفین بھی معتقد اور دشمن بھی دوست بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں گوشہ نشین ہوئے اور ہدایت کے بے شمار چراغ روشن کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نفس قدسیہ کی برکت سے لوگوں کی بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ قدیم تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی سادہ مگر نہایت دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی و سماجی اور روحانی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جو کہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زیادہ تر اوقات یاد الہی اور ذکر و فکر الہی میں بسر کرنے لگے۔
آخری ایام میں ایک مجلس میں جب کہ اہل اللہ کا مجمع تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ والے سورج کی طرح ہیں، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے اور انہی کی ضیاء پاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس سرزمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ میری یہیں قبر بنے گی، چند روز اور باقی ہے، پھر سفر درپیش ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری کو 97 برس کی عمر میں ہوا۔ مشہور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور اجمیر شریف میں جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش تھی وہیں مزار شریف بنایا گیا۔